اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا، کسے میدان نہیں ہردا۔ لکھ درود تے سلام اس پاک پیغمبر دی ذات اتے، جن دے واسطے اے کائنات بنائی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سونا ہے او سونیا ساریاں تو، جنوں آکھیا آپ خدا سونا، سونا بہوں سونا بے بہا سونا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اس سونے پاک پیغمبر کی ذات کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی ساری اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ان کی ذات بابرکت کے حوالے سے اور آج جو ان کے بارے میں ہم مسلمان ہی باتیں کر رہے ہیں، اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج تشریف فرما ہیں سید ثاقب اکبر نقوی صاحب، جو کہ صدر نشین ہیں البصیرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد یا جو اہل بیت ہیں، وہ کیا سنی اور شیعہ میں الگ الگ تقسیم ہوئے ہیں، انہوں نے کیے ہوئے ہیں، یا کیا معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اپنا ایک گزارش میں آپ سے کروں، وہ یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترکہ میراث ہیں ہماری، سارے عالم اسلام کی مشترکہ میراث۔ بعض چیزیں آپ کہیں گے انسانیت میں مشترکہ ہیں، بعض چیزیں اللہ اور آخرت کو ماننے والوں میں مشترکہ ہیں، نبیوں کو ماننے والوں میں مشترکہ ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو امت محمدیہ میں مشترکہ ہیں، اور ایک تو یہ کہ خود انبیاء پر ایمان ہمارا، آخرت پر ایمان ہمارا، قیامت کے میں جنت اور جہنم، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور جو قابل بخشش نہیں ہوں گے ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے جو مشترکہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ایمان، یہ ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن حکیم ہے، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ وہ قبلہ ہے ہمارا، تو یہ ہماری مشترکہ ایمانیات اور مشترکہ اساس کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے پاک پیغمبر کے اہل البیت جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کی ایمانیات کا حصہ ہیں، سب ان سے محبت کرتے ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان شخصیات کو، نبی پاک اور ان کی آل کو گروہوں میں، فرقوں میں، مسلکوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بالکل سادہ سی وجوہات ہیں۔ اگر قرآن حکیم نے ان کی عظمت بیان کی ہے تو قرآن ہمارے نزدیک مشترکہ ہے، اگر پاک پیغمبر نے ان کی عظمت اور ان کی فضیلت بیان کی ہے تو نبی پاک ہمارے لیے مشترکہ ہے۔ تو جب قرآن اور سنت میں ایک یعنی شخصیت ہو یا چند شخصیات ہوں جن کا ادب، احترام اور فضیلت بیان ہو جائے تو اس کو ہم مسلکوں اور فرقوں میں نہیں بانٹ سکتے۔ آپ دیکھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، تو ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا اجر ہم پیش کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ان سے کہیں کہ ہم آپ سے کوئی اس رسالت کو پہنچانے پہ اور ان زحمتوں پہ اجر نہیں مانگتے، سوائے اس کے کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے جو ہے مودت اور محبت اختیار کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس سے اور بھی اس طرح سے روایات ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ کون ہیں جن کی محبت اس آیت میں فرض کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ بعض جگہ پہ کہا کہ حسن ہے، حسین ہے۔
اب یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اور مودت قرآن حکیم میں فرض کی گئی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں وہ دیوار کھڑی کر دیں کہ یہ تمہارے ہیں تو یہ ہمارے ہیں، یہ تمہارے ہمارے والی بات نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، سارے مسلمان اپنی نماز میں یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک ہی بات ہے۔ تو ہم نبی پاک اور ان کی آل پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں کہ نہیں جی آل جو ہیں وہ ایک گروہ کے ہیں اور دوسرے گروہ کے نہیں ہیں، یا حسن ایک گروہ کے ہیں تو حسین دوسرے، دونوں امام ہیں، دونوں ہم سب کے ہیں، ان کو تفریق ان کے مابین نہیں کی جا سکتی۔ جی بالکل، جیسے کہ علامہ صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت فاطمہ الزہرا مسلمانوں کی مشترکہ سرمایہ ہیں، تو دیکھیں ہم سب مسلمان ہی ان پہ درود پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہوتی ہے، تو یہ جو آج کل موضوع اٹھا ہوا ہے یا تمام مسلمان بیدار ہوئے ہیں کہ ان کا روزہ شریف ہونا چاہیے، تو کیا وجہ اس میں ہرڈلز کیا آ رہی ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے افضل صاحب کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار شریف اور قبر مبارک کہاں ہے، یہ ایک سوال ہے اپنے مقام پر، لیکن عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے مزار کی تعمیر کریں، تو عموماً ایک خیال یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں بی بی پاک کا جو ہے وہ روزہ ہے یا ان کی قبر مبارک ہے۔ جنت البقیع جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب ایک قدیمی قبرستان ہے اور خدا حضرت کی زندگی میں بھی موجود تھا، اس میں امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اس میں امام زین العابدین جو امام حسین کے فرزند ہیں ان کی قبر مبارک ہے، پھر آگے ان کے جو فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام ان کی قبر ہے، اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، نبی پاک کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد جو نبی پاک کی ویسے تو چچی تھی لیکن نبی پاک کو ان سے بڑی محبت تھی، مولا علی کی والدہ تھی، ان کی قبر مبارک ہے، اسی طرح امہات المومنین کی قبور ہیں، اس میں صحابہ کرام میں سے بہت ساروں کی قبور ہیں، نبی پاک کی پھوپھی اماں کی قبر ہے اس میں، تو بڑی بڑی ہستیوں کی قبور ہیں اور ان میں سے بہت سوں کے گنبد وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ یہ جو موجودہ حکومت آئی جب تو اس حکومت نے اور اس کے لوگوں نے پھر وہ سارے مزارات پامال کر دیے اور ان سب کو گرا دیا، اور اس وقت یعنی بس لوگوں کی یادداشتوں میں ہے کہ یہ امام حسن کی قبر ہے، یا یہ جو عام طور پہ قبور 4 دکھائی جاتی ہیں، پھر ایک اور قبر کے سرانے میں، تو وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر، ایک 4 قبور یہی ائمہ اہل البیت کی قبور ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی اظہار محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، تو یہ جو قبور گرائی گئیں، اسی طرح سے جنت المعلیٰ جو مکہ مکرمہ میں ہیں، نبی پاک کے آباء کرام کی قبور ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر ہے نبی پاک کی، اور حضرت عبد المطلب کی قبر ہے وہاں پہ، تو اس طرح نبی پاک کے جو بزرگ ہیں اور آباء کرام ہیں ان کی قبور وہاں پہ موجود ہے، علامتیں ابھی تک ہیں وہاں پہ، تو وہ پہلے اس میں جب عثمانی دور حکومت تھا اور یہاں پہ جزیرہ نما عرب پر ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ سارے سلسلے قائم رکھے ہوئے تھے، مزارات بنائے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی تھے، تو بعد میں انہوں نے خاص اہتمام سے اس کو بنایا، کئی سو سال اس طرح تھا، تو یہ جب حکومت آئی تو انہوں نے اس کو گرا دیا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں وہی ان کو وہ خواہش ہے ان کی کہ جیسے وہ ان کے احترامات کے ساتھ ان کی قبور، مزارات، موزرییں موجود تھیں، ان کو پھر تعمیر نو کیا جائے۔ تو پاکستان میں کچھ ہی دن پہلے ایک قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی بی بی پاک کی قبر مبارک کی تعمیر نو کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اب سندھ میں بھی یہ قرارداد منظور کی گئی۔ پاکستان کی ویسے بھی باقی جگہوں پہ بھی آپ پوچھیں گے تو اس طرح سے لوگ یعنی اس پہ رنجیدہ اور غمزدہ ہیں،
اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان قبور کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان قراردادوں کے آنے کے بعد ہماری وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے عوام اور خواہشات، پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کی نمائندگی کرے، اور سعودی حکومت سے کہے کہ خود سعودی عرب کے بارے میں بڑی نفرتیں اور اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو آپ یہ کام نہ کریں. یہاں تو یعنی بنی امیہ میں سے ایک نیک دل بزرگ گزرے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کی قبر کی توہین کی خبریں چھپی تو آئیں سامنے تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے. یہاں تو مطلب ہے ہم بی بی پاک اور مولا علی کی اولاد میں سے یہ بڑی بڑی ہستیاں یہاں پہ موجود ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی ابن عثمان حجویری ہیں، یا باقی حضرت یہ امام بری سرکار ہیں، یا حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، حضرت شہباز قلندر ہیں، یا اس طرح کی باقی بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. کئی سو سال بعد ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو ہم کیسے نبی پاک کے اور ان بچوں کے عزیزوں کی یعنی ان قبروں کی پامالی کا زخم جو ہے کیسے مندمل ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ بار بار کہا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت کو اس سلسلے میں مسلمانوں کے دلوں میں جو موجود یہ یعنی ایک درد ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے. آغا صاحب، یہ پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب نے بی بی فاطمۃ الزہرا کے بارے میں کوئی بے ادبی کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا اظہار خیال پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اسی وجہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مشترکہ سرمایہ ہیں، ہماری سب کی مشترکہ محبتیں ہیں. جی بالکل. ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہم ادب کرتے ہیں بی بی پاک کا، ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں. ہم درود کو ناقص سمجھتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ مجھ پہ ناقص درود نہ بھیجو. جی. تو لوگوں نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ناقص درود کیا ہے؟ آپ نے یہ کہا، فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو اور میری آل پہ درود نہ بھیجو، تو یہ ناقص درود ہے. تو اگر فاطمہ الزہرا پہ درود نہ بھیجیں تو محمد مصطفیٰ پہ بھیجا ہوا درود ناقص ہے. تو ظاہر ہے سارے مسلمانوں کے لیے وہ محبتوں کا مرکز، عقیدتوں کا مرکز، اتنی بڑی ہستی ہیں. بے شک. تو ان کی بے ادبی جو ہے وہ کسی صورت مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ بغیر اس کسی فرق کے، مسلک کے، فرقے کے، سب مسلمانوں نے سخت اس پر اعتراض کیا ہے، احتجاج کیا ہے. پاکستان یہ جو ہماری آزاد کشمیر اسمبلی ہے، اس میں اتفاق رائے سے اور اس بے ادبی کے خلاف جو ہے وہ قرارداد مذمت منظور کی گئی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے. لوگوں نے مقدمات درج کرائے ہیں، ایف آئی آر درج، آپ دیکھیں گے کہ درج کرانے والوں میں بھی سب مسالک کے لوگ جو ہیں، ایف آئی آر کے لیے بھی، بیانات کے لیے بھی. تو اس سے ظاہر ہوا خود وہ بھی اب یعنی اپنی صفائیاں اور وضاحتیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، تو خود انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا. اب وہ اس کو کیسے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ سمجھ آ گئی کہ یہ وہ چیز ہے جو مسلمان کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کی دختر نیک اختر، جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یعنی فاطمہ تو مریم سلام اللہ علیہ کی بھی سردار ہے. فاطمہ تو اپنی والدہ گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی سردار ہے جنت میں، چونکہ ساری عورتوں کی وہاں پہ سردار ہے. یہ بھی کہہ لیں کہ جیسے بابا آدم کی اماں ہوا ہیں، جی ہماری اماں ہوا ان کی بھی سردار ہوئی. ہاں کیوں نہیں، یعنی ساری جتنی خواتین ہیں، آپ کے فرزندوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی بہتر ہیں. تو ان پانچتن پاک کی سرداری جو ہے اور ان پر نبی پاک کی سرداری، یہ مسلم بات ہے سب مسلمانوں کے نزدیک. تو یہ بے ادبی اسی لیے اس کو قبول نہیں کیا گیا. میں لفظ کوئی اور نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس کے طرز عمل کو یا ان کے لفظوں کو بے ادبی پر محمول کیا ہے. یہ سمجھا ہے کہ یہ اسی لیے ان کے
دل زخمی ہوئے ہیں، لوگ اس پہ یعنی تڑپ اٹھے ہیں، لوگوں نے اس کے خلاف بہت سخت لہجہ بھی بعض لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ سخت لہجہ بی بی پاک سے محبت کی وجہ سے ہے۔ بے شک، یعنی آپ کی کسی مولوی سے نفرت اور محبت کا مسئلہ نہیں ہے، نبی پاک کی دختر نیک اختر سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے، جن پہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے۔ ہاں، سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کا ایک شعر ہے کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو آپ پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی ہستی جو ہے، اس کے بارے میں کلمات کو استعمال کرنے میں 100 دفعہ احتیاط کرنی چاہیے۔ زمزم و کوثر سے وضو کرنا چاہیے، تو پھر کہیں جا کے بی بی کا نام لینا چاہیے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ دیکھیں نبی پاک جب یہ آیا نازل ہوئی، جس کو ہم آیا تطہیر کہتے ہیں، تو یہ چادر کے نیچے حضرت تھے، بی بی فاطمہ زہرا تھیں، مولا علی تھے، امام حسن اور امام حسین تھے۔ تو جبریل یہ آیا مجیدہ لے کے آئے، سورہ احزاب میں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تمہیں ہر طرح کے رجس سے، ناپاکی سے، پلیدی سے دور رکھے اور ہمیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ کا ارادہ ہے ان کو پاک رکھنے کا۔ اور یہ رجس جو ہے، رجس سے یہاں مراد ظاہری نجاست نہیں ہے، رجس سے مراد باطنی نجاست ہے، یعنی ان سے کوئی خطا، کوئی گناہ، نعوذ باللہ، کوئی ان کے اندر عیب، کوئی نقص، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر طرح کے رجس سے ان کو معمون اور محفوظ اور معصوم رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ بعض لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، تو بی بی پاک کے لیے یا اہل البیت کے لیے وہ کہتے ہیں محفوظ عن الخطا ہے۔ میں اصطلاحوں میں نہیں پڑھتا، ایک ہی معنی ہے اس کا، یعنی ویسے آپ علم کلام کی بحثوں میں لوگ اصطلاحیں بنی ہوئی ہیں، یہ قرآن شریف سے بنی ہوئی اصطلاحیں نہیں ہیں، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اہل البیت کو جب کہا پاک و پاکیزہ ہیں، تو پاک و پاکیزہ سے مراد یہی ہے کہ عیب اور نقص اور برائی اور رجس اور پلیدی سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کہیں کہ طاہرین ہیں، اس کے لیے آپ کہیں معصومین ہیں، اس کے لیے کہیں محفوظ عن الخطا ہیں، جو لفظ آپ کو سمجھ آئے بول رہے، لیکن اگر یہی مراد ہے جو اس آیہ مجیدہ میں ہے تو پھر لفظوں کا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جی بے شک، ٹھیک ہے، پھر ایک ہی مطلب ایک ہی ہے، آپ جو بھی لفظ استعمال کر لیں۔ یہاں بھی لوگ بعض اوقات مسئلے کو فرقہ وارانہ بنا لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے لفظوں کے جھگڑے سے نکل کر تو ان کی طہارت پر چونکہ ہم سب کا اتفاق اور ایمان ہے، جیسے کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پر بھی ہمیں بالکل لفظوں سے بالاتر ہو کے اور اپنی فرقہ وارانہ یا مسلکی تقسیم سے بالاتر ہو کر، یہ جو ادب کا ہمارا ان کا رشتہ ہے، محبت کا، مودت کا جو رشتہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک اور آیہ مجیدہ کا یہاں میں ذکر کر دوں، جس کو آیہ مباہلہ کہتے ہیں۔ آیہ مباہلہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اس وقت جب نجران کے عیسائی علماء کا ایک وفد آیا ہوا تھا، تو وہ حضرت عیسیٰ کو نبی پاک کے مقابلے میں، نبی پاک تو اور ہم نبی پاک کی پیروی میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی جانتے ہیں، اور ہم سب ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان پر انجیل نازل ہوئی، اس بات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی پاک کی پیشگوئی فرمائی ہے، قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، مریم جیسی پاک بی بی کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ وہ بیٹا ہے اللہ کا، تو آپ کہتے تھے اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا نبی ہے۔ بے شک، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی تو باپ پھر کون ہے، تو آپ کہتے تھے قرآن شریف میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر آدم کا تو نہ باپ تھا تو نہ ماں تھی، تو پھر تو وہ لیکن دلیل سے وہ قائل نہیں ہوتے تھے،
جی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان سے کہیں کہ آ جائیں، آپ اپنے بیٹوں کو بلا لیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بلا لیں، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، جی تو آپ اپنے نفوس کو بلا لیں، ہم اپنے انفس کو بلا لیتے ہیں۔ تو وہ پھر مقابلے میں پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت فرما۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نبی پاک نے جن کا انتخاب کیا، ان عیسائیوں کے مقابلے میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے، جی تو ظاہر ہے ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے جھوٹ اور کذب کا احتمال ہی ممکن نہیں ہے، تب جا کے تو وہ اللہ کی آ کے آپ نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو ان میں حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، ان میں حضرت علی تھے، امام حسن حسین، یعنی جو روایات میں آئی ہیں، احادیث آئی ہیں اس طرح سے کہ نبی پاک باہر نکلے تو آپ نے گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ان کے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا تھیں، ان کے پیچھے مولا علی تھے، تو اس طرح نکل کے آئے ہیں مباہلے کے لیے۔ تو بی بی کی بڑی شان ہے، اور یہ ہم نے نہیں گھڑی ہوئی، ہم نے نہیں بنائی ہوئی، یہ اللہ نے ان کو شان بخشی ہے، پاک پیغمبر نے بتائی ہے۔ تو اس لیے ہم ایمان لائے ہیں محمد رسول اللہ پر، ہم لائے ہیں قرآن کی سچی کتاب ہونے پر، ہم لائے ہیں اللہ کی توحید پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب لائے ہیں تو پھر جو ادھر سے کہا جائے گا ہم اس کو مانیں گے، آمنا و صدقنا کہنا، یہی مسلمان ہونا ہے، اور کیا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو رد عمل آیا ہے، میں چونکہ اس کا قائل نہیں ہوں مسئلے کو فرقہ وارانہ بنانے کا، اب اگر وہ اپنی وضاحت ایسی کوئی پیش کر لیں یا عذر پیش کر لیں جیسا کہ آ رہی ہیں ایسی باتیں سامنے، تو میرا خیال ہے بس اس پہ خاموش ہو جانا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے، اور انہیں بھی چاہیے کہ مسئلے کو پھر کسی اور طرف لے جانے کی بجائے اور اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے بجائے اپنے آپ کو بچائیں۔ یعنی یہ بس اللہ نے اگر ان کو توبہ کی توفیق دے دی ہے یا اصلاح کی، میں لفظ جو احتیاط کا ہو سکتا ہے میں اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اتحاد امت کا داعی ہوں، میں نے اس پہ عقیدہ رکھتا ہوں، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ رسول کا حکم سمجھتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلیں، جو انہوں نے وضاحت اگر کوئی کی ہے تو اس پہ وہ بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ اب اس مسئلے کو کہیں اور لے کے جائیں گے، پھر اور فرقہ وارانہ رنگ دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دشمنوں کو راضی کرنے والی بات ہے۔ تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات اور ایسی چیزیں ہو چکی ہیں ماضی میں جس میں مسلمانوں کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، مختلف انڈرسٹینڈنگز ہیں، اختلافات ہیں، اس لیے مسالک مختلف ہیں۔ آپ اس پہ زور دیں جو ہمارے درمیان مشترک ہے۔ ہمارے ملی یکجہتی کونسل کے صدر تھے سابق قاضی حسین احمد مرحوم، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو قدر مشترک اور درد مشترک ہے اس پر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اب یہ قدر مشترک ہے اہل البیت، جی، تو بی بی پاک سے مودت یہ ہماری قدر مشترک ہے۔ تو میرا خیال ہے اس مسئلے کو اب ہر طرف سے اس کو کلوز کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کو زیادہ اس کو گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ جو ہم نے کہنا تھا سب نے جو کہہ دیا، جو رد عمل آنا تھا اس پہ آ گیا، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی وضاحت کر دی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ اب اس پہ اللہ سے سب کو رجوع کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے نفاق اور تفریق کی طرف جانے کے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ کے مختلف واقعات کے بارے میں ماضی میں جو کچھ ہوا، خلافت کا مسئلہ ہے یا اور ایسے مسائل ہیں، مشاجرات جو ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں اور معاملات ہوئے ہیں، اس پہ مختلف ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ ماضی کو ہم نہیں بدل سکتے، تاریخ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیں، باہمی احترام کو باقی رکھیں، اور سب لوگ یعنی اہل بیت کی مودت، صحابہ کرام کا احترام، امہات المومنین کا احترام،
اس کو یہ ہمیں ہمارے مشترکات ہیں، اس پہ ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں آج کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جی بالکل، اور یہ ایسے ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مالک کائنات خود درود و سلام بھیجتے ہیں، اس طرح ان کی آل پہ بھی بھیجتے ہیں، تو ہم اسی آل کے خلاف اٹھ کے یا کوئی ایسی حرکتیں کریں ہمیں زیب ہی نہیں دیتی۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں کہ جب نبی پاک سے پوچھا کہ درود کیسے بھیجیں، تو انہوں نے فرمایا اس طرح درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو ظاہر نبی پاک نے جو بتایا ہے درود بھیجنا، تو وہ اللہ کی طرف سے ہی بتایا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے بتایا ہے اللہ ویسے ہی درود بھیجتا ہے۔ بے شک، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درود ناقص ہے، اگر آل پہ درود نہ بھیجو، تو اللہ میاں اپنے حبیب پہ ناقص درود نہیں بھیجتا، وہ کامل ہوتا ہی تب ہے جب نبی پاک کے علاوہ ان کی آل پہ درود بھیجا۔ جی آقا صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ۔ جی تو ناظرین، آج جو ہمارا موضوع تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں جو آغا صاحب نے فرمایا، اور ڈیفینیٹلی آپ بھی سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ خود بھی ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، کہ جیسے ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہم چونکہ نماز میں ان کا ذکر کر کے اپنی نماز قبول کرواتے ہیں، تو ہمیں ان کا احترام ہم پہ ہر درجے لازم ہے اگر ہم مسلمان ہیں۔ تو ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، محمد افضل کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔